بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبان۔ اسرار اسماء الہیہ کی گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے ساؤنڈ کے اوپر بات کی، ہم نے الفابیٹس کے اوپر بات کی، اور ہم نے نقطہ کے اوپر جو ہے وہ بات کی۔ آپ احباب اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، تو اس فیڈ بیک میں کچھ احباب نے لکھا کہ جناب یہ ہمیں قلب کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتائیے، کیونکہ گزشتہ تمام نشستوں میں آپ کی تمام تر گفتگو جو ہے وہ دل کے اوپر فوکس کر رہی تھی کہ یہ تمام تجلیات اور ان کا برود جو ہے وہ دل پر ہوتا ہے، اور پھر دل سے ہی آپ نے جو ہے وہ اس کو سننا ہے یا اس کی سماعت کرنی ہے۔ تو یہ قلب ہے کیا؟ تو عزیزان من، ایک جملہ ہے قلب المومن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو انسان پر حقیقت کی وہ کھڑکیاں کھلنے لگتی ہیں جن سے پوری کائنات کا راز آشکار ہونے لگتا ہے۔ یہی دل، یہی لطیفہ نوری وہ آئینہ ہے جس میں خدا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جس میں انسان اپنی اصل کی حقیقت اس کی جھلک پا سکتا ہے۔ قلب محل ربانی ہے، دس از ڈیوائنز پیلس۔ اسی اور یہ وہ مرر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومن کے قلب سے منعکس ہونا ہوتا ہے۔ اسی قلب کے ذریعے ہی آپ اپنی اصل حقیقت کی جھلک بھی دیکھتے ہیں، اور آپ اس کائنات اور رب کو جو ہے وہ بھی پہچانتے ہیں۔ تو یہ قلب جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں جو فشار خون کا باعث بن رہا ہے۔ انسان سے جب اس کا خالق کلام کرتا ہے تو وہ اس کے دل سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جب ایمان لاتے ہیں تو اقرار بالقلب کرتے ہیں، اور اقرار بالقلب کا اظہار ہے اقرار باللسان۔ اگر صرف اقرار باللسان ہو اور اقرار بالقلب نہ ہو تو انسان ایمان کے اندر نہیں جاتا۔ تو یہی وہ آئینہ ہے جس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک دل صرف ایک عضو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جہان ہے، یہ ایک مقدس حلقہ ہے جس میں ذات باری تعالیٰ کی سب سے گہری تجلی چھپی ہوئی ہے۔ سالک جب دل کی تہہ میں اترتا ہے تو وہ کثرت کے، ملٹیپلیسٹی کے پردے چاک کرتا ہوا یونٹی کے نور میں سرشار ہو جاتا ہے، وحدت کی تجلیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ سفر ہے جو ہر نبی، ہر ولی نے اور ہر عاشق الہی نے طے کیا تھا، کثرت سے وحدت، قلب کے ذریعے، قلب کے آئینے کو صاف کرنے کے ذریعے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو بندے کو اللہ کے اسماء کی کثرت سے اس وحدت ذات تک لے جاتا ہے جہاں ہر رنگ، ہر صدا اور ہر پردہ فنا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو ہم محض شرک کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ہم دل کے اس آئینے کو صاف کرتے ہیں جس پر کائناتی کثرت کی گرد جمی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا یہ صرف شرک کی نفی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
یا صرف ایسا نہیں ہے، اس کی نفی کا اظہار تو ہے ہی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ایمان جو ہے وہ اقرار بالقلب ہے، اور قلب کے اقرار کا اظہار جو ہے وہ اقرار باللسان ہے جی۔ تو اسی طرح اس آئینے کو، یہ صرف وہ نفی کا جملہ نہیں رہ جاتا، پھر جب آپ ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ آپ کے آئینے کے زنگ کو صاف کرتا ہے، جس کے اوپر یہ روزمرہ کی زندگی نے اس بھاگ دوڑ میں مادیت پرستی کے اندر کثرت سے کثرت جمع کرنے کی، ابنڈنس کی جی، تو یہ جو گرد پڑ جاتی ہے آپ کے قلب کے اوپر جی، یہ پھر اس لا الہ الا اللہ کی ضرب سے یہ گرد ہٹتی ہے، تو دل وہ مقام ہے جہاں اسماء الہیہ کا نور اترتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کو پکارتے ہیں تو اس کی انوار و تجلیات کا ورود آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ دل یہ وہ مقام ہے، اور ہر اسم اللہ تعالیٰ کا وہ ایک خاص مینیفیسٹیشن ہے اس ایک ذات کی، اس کے ایٹریبیوٹ کی جی۔ تو ہر اسم ایک خاص اثر رکھتا ہے، ایک خاص صدا رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک خاص ویو لینتھ جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کی اس لائٹ کی جو یعنی نور تو وہی ہے جی، لیکن یہ وہ نور جب رنگ میں تبدیل ہوتا ہے جی، اس لائٹ کی وہ جو فریکوینسی ہے وہ پھر علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ تمام رنگ جو ہے یہ پھر دل سے منعکس ہوتے ہیں۔ جیسے آسمان پر رنگ بکھرتے ہیں، ویسے ہی دل کی وسعت میں اسماء کے رنگ جو ہے وہ بھی رقص کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آئینہ صاف ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا باب ولایت نے، انسان کا دل آئینہ ہے، جب تک اسے دنیا کی گرد سے صاف نہ کیا جائے اس میں حقیقت کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ دل کی یہ وسعت کہ وہ قلب مومن میں سماتا ہے اور کہیں نہیں سماتا، تو یہ قلب کی وسعت ہے جی۔ یہ وسعت وہی مقام ہے جہاں انسان دو متضاد کیفیات کو ایک ساتھ جیتا ہے، فنا اور بقا، قرب اور بعد، امید اور خوف